سلسلہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ اول قرآن اور مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کا دستور ہے کہ بادشاہ جب اپنے درباریوں میں سے کسی کو اپنی عنایتوں سے مخصوص کرتے ہیں تو اسے ایسے خاص انعامات عطا کرتے ہیں جس سے اس کی قدر و منزلت ہر شخص پر ظاہر ہو جائے اور وہ دوسروں سے بالکل ہی ممتاز ہو جائے، اور وہ کمالات اور مراتب جو کسی اور کو بھی ملے ہوئے ہوں تو بادشاہ اپنے خاص اور چنے ہوئے درباریوں کو وہ دینے کے ساتھ دیگر بھی کئی بہتر مرتبوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ حقیقی یعنی اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ انعامات دے کر اپنی خاص مہربانیوں سے مشرف کیا، اور قرآن کریم میں رب کریم نے مختلف مقامات پر مختلف القابات کے ساتھ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد الرسول اللہ فرمایا، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ علیہ السلام کو مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا، تو سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل فرمایا، تو سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا گیا، تو سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، اور داعی الی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا گیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاسین کے لقب سے یاد کیا گیا، تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ علیہ السلام کو مزمل کہا گیا، تو سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا، تو سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آپ علیہ السلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا، تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی، تو سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر، تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا گیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہدایت بخشش قرآن مجید کی
آیات مبارکہ ان کے تفسیری نکات اور شان نزول کے واقعات پڑھے جائیں، جن سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر قرآن کریم کو بنظر ایمان دیکھا جائے تو پورا قرآن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت کو بہت عالی شان انداز میں بیان کر رہا ہے۔ آئیے اس کی مزید کچھ جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک پارہ 30 سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پارہ 30 سورۃ الکوثر آیت نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر تمہیں افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، نسب عالی بھی دیا، نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی، کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی، سب سے زیادہ علم بھی دیا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی، حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی دی اور مقام محمود بھی، کثرت امت بھی آپ کا حصہ ہے اور اعدائے دین یعنی دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا، کثرت فتوح، کثرت کے ساتھ فتوحات بھی آپ کے لیے ہیں اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا فرمائیں جن کی نہایت یعنی انتہا نہیں۔ خزائن العرفان صفحہ 1122۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 پارہ 1 ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں درج کچھ علمی فائدے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ نمبر 2، وہ الفاظ جن کے 2 معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ پاک اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے۔
نمبر 4، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، جبکہ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا عظمت محبوب ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کلمہ سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ کتاب کا نام شان حبیب الرحمن، صفحہ 36۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، طالب نظر کرم بدکار ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، طالب نظر کرم بدکار ہے۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، التجا یا سید الابرار ہے۔ اننی فی بحر ہم مغرق، ناؤ ڈاواں ڈول در مجھدار ہے۔ اننی فی بحر ہم مغرق، ناؤ ڈاواں ڈول در مجھدار ہے۔ خذ یدی سہل لنا اشکالنا، نا خدا آؤ تو بیڑا پار ہے۔ اے عاشقان رسول، سنا آپ نے کہ قرآن کریم میں خود رب کریم اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے اوصاف، شان و عظمت اور خصوصیات کو اپنے پاکیزہ کلام میں بیان فرما رہا ہے، جن کی تعریف خود ان کا رب فرمائے تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ یہاں صاحب قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ مختصر وضاحت، اس شعر میں اعلیٰ حضرت اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے احمد رضا، تو جتنی بھی اپنے آقا کی تعریف کر لے لیکن تجھ سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا رب ہی ان کی تعریف فرماتا ہے، تو اور کوئی کس طرح ان کی ثناخوانی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات بزبان قرآن سنیں۔ یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو بے مثال ہے۔ یقیناً جس ذات بابرکات پر اللہ پاک کا فضل عظیم ہو، ان کی فضیلت کون شمار کر سکتا ہے۔ حضرت امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، حارت العقول فی تقدیر فضلہ علیہ وخارست السن، یعنی اللہ کریم کا جو فضل حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے، اس کا اندازہ کرنے سے عقلیں حیران ہیں اور زبانیں عاجز ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجائے کریم اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اطہری کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔